Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, this is Mehdi Kazmi again with our weekly series of Tafsir Quran with Maulana Imamuddin Sayyidi Sahib. We are here today with the Tafsir of Surah Teen, and Maulana Sahib will begin. Maulana Sahib, آپ شروع کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ سورہ تین ہے. یہ بھی قرآن کی مختصر سورتوں میں سے ایک ہے جو چھوٹی چھوٹی 8 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی مضمون اور مرکزی مضمون بیان کیا ہے وہ ہے انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلو کو فلسفیانہ طریقے سے اور اس کے اہم حقائق کو واضح فرما. ایک نفسیاتی طور پہ جو انسانی زندگی کا پہلو ہوتا ہے اور اس کے جو خواص اور اس کے اندر جو لطائف ہوتے ہیں اس کی طرف خصوصی اشارہ ہے. اور اس کو آغاز فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے، یعنی اس کی پیدائش اور اس پیدائش کے پیچھے جو حقیقت تھی اس کو واضح فرما. اس سے پہلے آپ کو سورہ شمس کے اندر ایک آیت کی تفسیر تھوڑی سی میں نے بیان کی تھی. اگر اس کو پھر سے ریپیٹ کر کے میں پڑھ دوں تو آسان، ان آیتوں کو سمجھنا آسان ہو. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان کو بنایا اور اس کے اندر نیکی اور بدی کو فیڈ کر دیا، یعنی اس کی تمیز الہام کر دی. الہام جیسے کہ انسٹال کرتے ہیں کسی پروگرام کو، سافٹ ویئر کو سسٹم کے اندر، تو ایسے گویا کہ اللہ رب العزت نے الہام کا معنی اسی طرح سمجھے کہ ان کے تخلیق کے اندر اخلاقی حص میں یہ سب چیزیں فیڈ کر دی گئی، نیکی اور بدی کا شعور. اب اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا تصور ڈال دیا، تمیز ڈال دی، شعور پیدا کر دیا. اب اس معیار پر نظر رکھتے ہوئے آپ ایک ایسے انسان کا تصور کریں جس کی اخلاقی اس پوری طرح ایکٹیو ہو، فعال ہو، جو بھی اس کے اندر ہے سب مکمل کام کر رہے. تو ایسا انسان جب اس معاشرے پر دیکھتا ہے، اس معاشرے کو دیکھتا ہے، اس معاشرے کی انسانوں کو دیکھتا ہے، جس طرح کا معاشرہ ہمارا آج کل کا ہے، جس بگاڑ کا شکار ہے اور جس طرح سے خرابیاں در آئی ہیں، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید انسان بنیادی اعتبار ہی سے لگتا ہے گھٹیا، بنیادی طور پر یہ گھٹیا پیدا ہو. یہ بات وہ دیکھ کر کے نتیجے کے طور پر وہ قیاس کرتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بیہودہ مخلوق ہے، گندی مخلوق کہہ لیا جائے، ہے نا. اس کے اندر کوئی خیر کی حص نہیں ہے، خیر اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور یہ مکمل طور سے ایک حیوانی زندگی گزار رہا ہے. یعنی جیسے حیوان ہوتے ہیں وہ اپنے خواص اور اپنے تقاضے اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک دم سے اخلاقی حص سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ سب شعور نہیں ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ انسانوں کی حالت ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس صورت کے اندر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور آگاہ کیا کہ انسان اگر اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو بگاڑ لے اور معاشرے میں وہ ایک حیوانی وجود کے سوا اور کسی قسم کی اس کی پہچان نہ بن سکے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ابتدائی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہی اس طرح سے پیدا ہو، نہیں. یا اسے کہنے کہ وہ ایک شر کا پتلا ہے، گناہوں کی کٹھ پتلی ہے، ایسا نہیں.
بلکہ اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جن سے یہ بہت اعلیٰ بلندیوں کو چھونے کی صلاحیت رکھتے. انسان حقیقت کے اعتبار سے، اپنی آفرینش کے اعتبار سے، اپنے مقصد تخلیق کے اعتبار سے، یا اس کی اصل کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے. یعنی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ نچلے سے نچلے درجے میں گھرے ہوئے، ایسا نہیں. یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس کے اندر وہ بات ہے کہ یہ بہت سارے ایسی خوبیوں کا اور ایسی کمالات کا مالک بن سکتا ہے جو کوئی اور مخلوق حاصل نہیں کر سکتا. تو ان سب مضمون کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. پہلے آپ ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور قسم ہے زیتون کی. تین کا معنی، انجیر ایک درخت ہے، زیتون بھی درخت ہے. وطور سینین، اور طور سینا جو ایک پہاڑ ہے اس کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. بلد سے مراد شہر، امین امن والا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی بہترین شکل میں پیدا کیا. اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ خوبصورت ہے. احسن ہے، سب سے خوبصورت کہہ لیا جائے، یعنی یہ احسن الاشکال پہ پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی سب سے نچلی اور پسترین حالت کی طرف، یعنی اسفل سافلین سب سے ڈاؤن جو لیول ہوتا ہے، بالکل آخری سب سے نچلی حالت میں اس کو رددناہ پھینک دیا، لوٹا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا اور ایسا ثواب ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں. غیر ممنون، غیر ممنون کا معنی جس میں انقطاع اور ختم ہونا نہ ہو، وہ تسلسل چل رہا ہو. وما یکذبک بعد بالدین، تو اب اس کے بعد تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا، یا تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ جزا و سزا کا انکار کرو. دین سے مراد یہاں پر جزا و سزا، بدلہ. تم اب اس کو جھٹلاؤ، اب مطلب کوئی چارہ نہیں رہ جاتا اس کو جھٹلانے کا. اب تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں کہ اس کو جھٹلا سکو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، یا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم نہیں، یعنی اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی حاکم. پہلی آیت جو ہے تین اور زیتون، یہ تو عام طور سے جو مشہور ہے اور معروف ہے وہ یہ ہے کہ درخت ہے تفسیر کے اندر، لیکن بعض اشارات ملے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو اس کے اندر بے شمار حکمت ہوتی، اور ان چیزوں میں بہت سارے حقائق اور لطائف ہوتے ہیں جس میں غور کرنے کے بعد وہ سب کھلتے ہیں. ایسے ہی معمولی چیزوں کی قسم اللہ نہیں کھاتا، بلکہ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو گرچہ ہمیں وہ لگتا ہے کہ معمولی ہے لیکن وہ غیر معمولی ہوتی ہے اگر ان کے اندر غور کیا جائے، ان چیزوں کے بارے میں غور کیا جائے. امام راضی رحمۃ اللہ نے جیسے ایک مثال دی، ایک مثال دے دوں، میں تفسیر کروں گا تو پھر پوری رات ختم ہو جائے گی. تین جو درخت ہوتا ہے، یہ انجیر کا درخت، انہوں نے کہا کہ جو درخت ہے وہ اس کے پھل ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، دو تین قسم کے پائے جاتے ہیں. ایک پھل وہ ہے جس کے اوپر موٹا چھلکا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ظاہر ہوتا ہے اس طرح اس کا باطن نہیں، ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. جیسے بادام ہے، اب بادام کی قسم تو اللہ نے نہیں کھائی، بادام ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت موٹا سا ٹھوس سا چھلکا ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ بادام وہ نرم ہوتا ہے، یعنی باطن بہت نرم ہے اور ظاہر اس کا جو ہے بہت ہی سخت. کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا باطن نرم ہے لیکن اندر سختی ہے، جیسے جس میں گٹھلیاں ہوتی، جیسے کھجور لے لیں، اوپر تو بہت نرم ہے لیکن اندر سختی ہے، یعنی جیسا ظاہر ہے ویسا اس کا باطن نہیں. انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں میچ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کہا کہ پھلوں میں اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ انجیر کو دیکھیں، انجیر کا پھل دیکھیں تو ظاہر بھی باطن بھی ایک، جیسا ظاہر ہے نرم ویسا باطن ہے نہ اس کے اندر گٹھلیاں ہیں جیسے کھجور میں گٹھلیاں ہوتی، اور نہ اس کے اوپر کوئی ٹھوس کھول ہے مضبوط جیسے بادام میں ہوتا ہے. تو تین
جو ہے اپنی صفت اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے ظاہر و باطن میں یکسانیت رکھتا ہے، یعنی اس کا ظاہر بھی بہتر، ظاہر جیسا ویسا باطن۔ انسان کو متوجہ کیا گیا کہ بنو تو انجیر کی طرح، جیسا تمہارا باطن ہو ویسا تمہارا ظاہر، یہ نہیں کہ باطن کچھ اور ہو ظاہر کچھ ہو۔ اس طرح سے وہ بہت ساری حکمتیں بیان کر، ایک میں نے تفصیلاً بیان کر کہ اللہ جب قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور بے شمار اس کے اندر حقائق و دقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر غور کرنے والے اس میں غور کریں۔ بہرکیف بات طویل ہو جائے گی، تو ایک عام تفسیر ہے درخت، اور ان درختوں کی قسم کیوں کھائے گی، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اور یہ اللہ کی عین حکمت کے مطابق ہے اور اس کی قدرت کا تقاضا۔ اس میں دیکھیے 4 چیزوں کی قسم، 2 درخت ہے اور ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے۔ 2 درخت ہے، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے، اور ان کی تفسیر میں یہ بھی آیا کہ یہ اصل میں درخت اور پہاڑ اور شہر کی طرف صرف اشارہ نہیں، بلکہ اس درخت سے جس کو نسبت تھی اس شخصیت کی طرف اشارہ، اور ان مقامات سے جن کو نسبت تھی ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک 3 سے مراد ایک علاقے میں پہاڑ کا بھی نام جبل الطین کر کے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ غالباً حضرت نوح علیہ السلام اس پہاڑ کے دامن میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ انجام دیتے رہے، ایسا روایت میں یعنی نوح علیہ السلام کی طرف منسوب۔ اسی طرح زیتون جو ہے نا، یہ زیتون بھی کہا گیا کہ وہ پہاڑی ہے، زیتون بھی ایک پہاڑ کا نام، یہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر خطبات دیا کر، یہ زیتون کے بارے میں ایک بات۔ اور طور سینا کے بارے میں تو مشہور ہی ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، وہاں پہ جلوے بھی دیکھے۔ اور امن والے ارشاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جہاں ہمارے اور سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے، اور یہ صورت مکی صورت ہے نا، تو اس وقت قسم کھانے کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت وہاں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے۔ گویا کہ ان آیات میں جن 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی وہ اصل میں 4 مقام ہیں، اور ان میں سے ہر مقام کا تعلق ایک جلیل القدر شخصیت، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تمام رسولوں کے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 جلیل القدر شخصیات سے کا تعلق۔ اب ان شخصیات کو گواہ بنا کر اور ان کی قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر انسان بہت بلند مرتبے والا، کیونکہ یہ بھی تو انسانوں میں سے کوئی الگ سے الگ مخلوق ہے نہیں، کسی الگ مخلوق کی حیثیت سے ان کا وجود ہے تو نہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا ہمارے پیغمبر ہو، جو بھی ہو، سب انسانی آبادی کا تو حصہ ہے، اور سب کو بحیثیت انسان ہی تو بھیجا گیا۔ تو یہ بتانا ہے کہ ان میں، انسانوں میں، یہ ایسے صاحب عظمت، صاحب عزت رہیں، ایسے لوگ۔ اگر کسی کو اس حقیقت کے بارے میں شک ہو تو وہ اللہ کے بندے نوح کو دیکھ لے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ لے۔ انسانوں کے کمال کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو تو حضرت موسیٰ کو دیکھ لے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لے، اور سب کا کمال دیکھنا ہو، جہاں پر کمال جا کر کے ختم ہو جاتے، سارے کمالات منتہی ہو جاتے، ساری عظمتیں وہاں پہ قربان ہو جاتی ہے، ساری عزتیں وہاں پر قربان ہو جاتی ہے، جو کمال کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو وہ جناب خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی ذات، جو شہر مکہ میں اپنے دعوت و تبلیغ کے گوہر لٹا رہے۔ تو ان شخصیات کے کردار اور ان کی سیرتیں اس پر گواہ ہیں۔ اس پر گواہ ہے کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب بات سمجھ گئے؟ 4 چیزوں کو گواہ بنا کر، ایز اے اس کو وٹنس بنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس بات کو پروف کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بڑے خوبصورت ڈھانچے میں اور پیکر میں تراشا۔ تم کہاں پھر رہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شر کا پتلا ہے، محض شر کا پتلا ہے، گھٹیا ہے، گندی مخلوق ہے، نہیں، اس کے کمالات تو بتا رہے۔ احسن تقویم، سب سے خوبصورت، سب سے حسین ڈھانچہ ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے اس کو تراشا ہے، بنایا ہے۔ گویا کہ اس ذہن کو کھولنا ہوا
جو اس طرح کی ذہنیت لے کر کے انسانوں کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتے. اگر دنیا تمہیں ظالموں سے، بدکاروں سے، بد کرداروں سے، گھٹیا لوگوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انسان اپنے حقیقی وجود کے اعتبار سے ایسا نہیں، بلکہ ان بندوں کی جو مثالیں ہیں، جو عظمت انسانی کے زندہ و جاوید ثبوت ہیں، وہ دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جو خیر اور عظمت کا پہلو رکھا گیا ہے اس کا اندازہ کر لیا جائے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلے درجے میں، یعنی اس پر تفسیر جو صوفیاء کرام نے اپنے تفسیر اشاری کے اندر بیان کیا کہ انسان کی جو اصل ہے وہ روح ہے، جو عالم ارواح سے آئی اور جس کا مقام اور مستقر جو تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب میں رہا کرتی. تو یہ تو روح ہے، اور جو اس کا وجود بشری ہے، وجود انسانی جسم کی صورت میں، جسد حافظ کو ہم کہتے ہیں، اس میں ڈالا گیا. اپنے اصل کے اعتبار سے احسن تقدیر اس میں ڈال دیا گیا اسفل سافلین. اب یہ وجود حیوانی ہے، اس کے اندر حیوانی خواہشات، حیوانی طبیعتیں رکھی گئی، کھانے کی پینے کی. اب اس میں اس کو پھینک دیا، لو جاؤ، بلندی سے اٹھا کر کے پستی میں ڈال دیا گیا. لیکن حقیقت کے اندر، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عالم بالا ہی کی، اس میں ڈالنے کے بعد وہ اس میں قید گرفتار. اب انسان کا کام کیا ہے؟ اسی بلندی کی طرف، جو اس کی حقیقت ہے اس کی طرف جانا ہے. ہم احسن تقدیم ہے، اسفل سافلین میں ڈال دیے گئے تو کوشش کرے کہ پھر سے ہم احسن تقدیم کی طرف جائیں. تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب پھر سے وہ اپنی حقیقت کی طرف کیسے پلٹے گا، پھر اپنے کمال کو کیسے حاصل کرے گا، پھر اپنے مقام کو کیسے پائے گا، اس کے لیے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہیں کا جو اہل ایمان ہے اور اچھے عمل کرتے ہیں. مذکورہ جو پستی ہے، صرف اس پستی سے وہی لوگ بچ پائیں گے جس کے اندر یہ صفت ہو، جو اپنے خالق حقیقی اور اپنے معبود برحق کو پہچانے اور ان پر ایمان لائے اور اپنے کردار و عمل کو اس کی مرضی کے مطابق کرے. عمل صالح کی اس سے بڑھ کے تعریف نہیں ہے کہ ہر وہ عمل جو اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ہو، اس کی خوشی کے مطابق ہو، وہ عمل صالح، اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے. تو اب ایسے لوگوں کا انعام یہ ہوگا لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو، غیر منقطع تابت فما یکذبک بعد بالدین. اب یہ سارے انسانوں کو جوڑنا ہے کہ جب تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں، کوئی شر کی طرف جا رہا ہے، کوئی خیر کی طرف جا رہا ہے، کچھ ان میں بہت اعلیٰ کردار والے ہوتے ہیں جن کی سیرت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو انسانیت کے نام پر محض بدنما داغ. تو اس صورتحال میں کیا عقل یہ بات نہیں تسلیم کرتی، یا انصاف کا تقاضا کہہ لیے جائے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور محنت کا پھل ملنا چاہیے اور بروں کو ان کی برائی پر سزا ملنی چاہیے؟ یہ عقل کا تقاضا ہے. یہ ہر صاحب عقل کا اس کی سمجھ مکے. انسان یہ سب دیکھنے کے بعد اب تم کس بات پر جزا و سزا کا انکار؟ اب جزا و سزا کا انکار تو نہیں کرنا چاہیے. ایک شر پسند ہے، ایک خیر پسند ہے، اور شر پسند اور خیر پسند اس لیے ہے کہ ان کی جزا و سزا ہوگی، تبھی تو جا کر کے ایسا ہے. تو اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یعنی دنیا میں جب تم چھوٹے چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں، بے ایمانوں اور باغیوں کو سزا دیتے، جو ان کی حکومت میں ان کے خلاف، قانون کے خلاف چلتے، ان کے لیے سزا ہے نا مقرر کرتے، اور جو ان کے وفادار ہوتے ہیں، جو ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو ان کو انعام و اکرام سے نواز. دنیا کے حاکموں کا یہ طریقہ تم دیکھتے ہو. تو جب دنیا میں کوئی ایک معمولی حاکم ایسا کر رہا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو اپنی نگاہوں کے سامنے کہ وہ باغیوں کو اور وفاداروں کو ایک صف میں نہیں کھڑا کر، ایک لائن میں نہیں کھڑا کر، بلکہ الگ الگ بنایا ہو، اس کے لیے کچھ اور ہے، اس کے لیے کچھ اور. تو دنیا میں جو ایک محدود اختیار کا مالک حاکم ایسا نہیں کرتا کہ باغیوں کو، وفاداروں کو، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کرتے. جو سب سے بڑا حاکم، جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ وہ سب کے ساتھ ایسا کر دے گا، سب کو برابر کر دے؟ نہیں. جب دنیا کے حاکموں کا یہ رویہ نہیں تو اس احکم الحاکمین کا یہ رویہ کیسے ہو؟ بلا شبہ وہ جو سزا کے لائق ہوگا اسے سزا دے گا، جو اچھے اکرام انعام کے لائق ہوگا اسے انعام. یہی ایک مفہوم تھا، ایک مضمون تھا اس صورت کا جو ہم نے بیان کر دیا. کل ملا کر کے خلاصہ یہ کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی تخلیق سے آگاہ فرمایا
اور ہماری حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور پھر ہم کیسے دنیا میں آئے، دنیا میں ہمارا وجود کیسا ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور کسے ہم اس دنیا کی گندگی سے، آلودگی سے، غلاظتوں سے، اس قید و بند سے اپنی روح کو آزاد کر کے پھر بلندی کی طرف جائیں، پھر اس طرف پلٹے جہاں سے ہم آئے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ایمان ہے، عمل صالح، اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اسے مضبوطی سے تھامنا ہے. یہی تو ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنا کر کے اور اس پر استقامت کے ساتھ اور اس پر استحکام کے ساتھ قائم رہ کر کے ہم اس دنیا کی گندی بندشوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے ہیں، اور اپنی حقیقت کی طرف پھر سے پرواز کر سکتے ہیں، اپنے کمالات کو پھر سے پا سکتے ہیں. اگر ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے. جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اسے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تحریک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مومنٹ لانے کی ضرورت ہے، پھر سے پرواز کر جائے گی. ہماری اصل حقیقت بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. اس بلندی کو کوئی دوسری مخلوق نہیں پا سکتی. السلام علیکم.